السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، جیسا کہ ہم نے 2 دن پہلے ایک ویڈیو اپلوڈ کری تھی اپنے اسی چینل پر، اور میں نے اس ٹاپک پہ ویڈیو بنایا تھا کہ ساحل فاؤنڈنگ سینٹر۔ میں نے اپنے زندگی میں ایک نیا ساحل فاؤنڈنگ سینٹر کے نام سے ایک سینٹر لانچ کیا ہے، جن کا کام صرف یہ ہے کہ اس میں فنڈ اکٹھا کیا جائے اور غریبوں میں اس پیسے کو، اس رقم کو تقسیم کیا جائے۔ تو دوستوں، صرف 2 دن پہلے میں نے اس کاریہ کو چالو کیا تھا، اور ماشاءاللہ الحمدللہ آج ہی میں نے شروعات کیا ہے 1000 روپے بانٹ کر۔ اور دوستوں، یہ بتانے کا مقصد بالکل یہ نہیں ہے کہ میں اعلان کروں یا میں اپنے دیے ہوئے پیسے کا سر عام اس کو اعلان کروں دوستوں، بلکہ مقصد تو یہ ہے تاکہ اجاگر کرنا، ہمت دینا اور دوسروں کا حوصلہ بڑھانا کہ چلو اس میں بھی بڑھ چڑھ کے حصہ دے رہا ہوں۔ میں نے 1000 روپے ٹرانسفر کیا ہے، اس کا نمبر میں نے سیکورٹی کے لیے بلر کیا ہوا ہے، لیکن آپ یہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو دوستوں، میں امید کرتا ہوں اور میں آپ سے بھی پھر سے بار بار کہنا پسند کروں گا کہ دوستوں، آپ میرے اس فاؤنڈیشن کا سپورٹ کیجئے، اور میرا جو ساحل فاؤنڈنگ سینٹر کے نام سے ایک سینٹر ہے اس کا سپورٹ کیجئے، بھرپور سپورٹ کیجئے۔ اور ڈسکرپشن میں ہماری پوری جانکاری، آپ کو پوری ڈیٹیلز مل جائے گی، آپ وہاں جا کر ہم سے سمپرک بھی کر سکتے ہیں، اور دیے گئے UPI اور دیے گئے بینک اکاؤنٹ پہ آپ اپنا پیمنٹ ڈالنے کے بعد اسکرین شاٹ میرے واٹس ایپ نمبر پہ سینڈ کر کے ہمیں جانکاری بھی دے سکتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ جو پیسہ ہے اس فاؤنڈیشن کا پیسہ ہے اور اس ساحل فاؤنڈنگ سینٹر کا پیسہ ہے، جس کو میں آسانی سے اس پیسے کو نکال کر اور اس فاؤنڈنگ سینٹر میں ڈال سکوں اور جمع کر سکوں۔ دوستوں، ویڈیو زیادہ لمبی کرنی نہیں ہے، صرف 2 بات آپ کے بیچ رکھنا پسند کروں گا۔ بات یہ ہے کہ اکثر لوگ، میں اور آپ اکثر لوگ اپنی زندگی میں بہت ساری ضروریات پوری کرتے ہیں، یا اپنا پرسنل معاملہ ہو یا اپنے پرسنل پریوار کا، بیوی بچے کا وغیرہ وغیرہ کا، یا رشتہ دار وغیرہ کا، بہت سارا پرسنل معاملہ ایسا ہوتا ہے اپنی زندگی میں ہم اس کو اپنی حلال کمائی کے ذریعے پورا کرتے ہیں، اور الحمدللہ وہ مقصد ہمارا پورا ہو بھی جاتا ہے اور اس مقصد میں ہم کامیاب بھی ہو جاتے ہیں۔ لیکن بھائی، اسی پڑوس میں آپ کے بازو میں کوئی ایسا گھر ہوتا ہے جن کے سپنے تو انیک ہوتے ہیں، سپنے تو بہت سارے ہوتے ہیں، لیکن طاقت اتنی نہیں ہوتی ہے کہ وہ اپنے سپنے کو پورا کر سکے اور اپنے سپنے کو وہ ساکار کر سکے۔ وہ آپ کے سپنے کو دیکھ کر اپنے اوپر فٹ کرتی ہے اور اپنے آپ میں وہ نراش ہوتی ہے اور اداس ہوتی ہے، اور اس کو ہمت دینے والا کوئی نہیں ہے، اس کا سپنا ساکار کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ دوستوں، میرا یہی مقصد ہے، ساحل میں، میرے پڑوس میں، میرے سماج میں ایسے بہت سے گھر ہیں جن کو میں جانتا ہوں۔ آپ کے سماج میں، آپ کے پڑوس میں، آپ کے بازو میں اگر کوئی ہوں گے تو ان کی خبر آپ کو ہوگی۔ میرے پڑوس میں، میرے سماج میں بہت ایسے گھر ہیں جن کی خبر میں رکھتا ہوں اور میں جانتا ہوں ان کی کنڈیشن اور ان کا ماحول اور ان کی ویلیو۔ سپنے تو انیک ہوتے ہیں، پر اتنی آوک نہیں ہوتی ہے، اتنی آمدنی نہیں ہوتی ہے جس آمدنی کے ذریعے وہ اپنے سپنے کو، اپنے بچے کے سپنے کو، اپنے پریوار کے سپنے کو وہ ساکار کر سکے اور کچھ کر سکے۔ اس لیے ان کا سپنا ہی رہ جاتا ہے، 2 گز مٹی تلے دفن ہو جاتی ہے ان کا سپنا۔ دوستوں، میرے اوپر اور آپ کے اوپر، ہم اور آپ کے اوپر یہ ادھیکار ہے ان کا، اور یہ حق ہے اللہ کے طرف سے کہ اگر تم اچھا پہن رہے ہو اور اچھے کھا رہے ہو، اچھے بستر پر اگر تم سو رہے ہو، ایک عیش و آرام کی زندگی اگر تم گزار رہے ہو، اور تمہارے بھائی ایک ذلت بھری زندگی گزارتا ہے، وہی ٹوٹی پھوٹی چٹائی پہ سوتا ہے، جہاں آپ بازو میں صوفہ، پلنگ اس پر سوتے ہو، گدے والی بستر پہ آپ سوتے ہو، وہ سوکھی چٹائی، ٹوٹی چٹائی پہ سوتا ہے، اس کی بھی زندگی گزر جاتی ہے اور آپ کی بھی زندگی گزر رہی ہے، لیکن قیامت کے دن آپ سے سوال ہونے والا ہے، جہاں وہیں آپ عالیشان دسترخوان پر عالیشان قسم کے کھانا تناول فرماتے ہو، آپ کی بھی زندگی کٹ رہی ہے اور گزر رہی ہے، آپ کے بھائی پڑوس میں وہی دال چاول چٹنی غریبی میں اپنی زندگی کو گزارتے ہیں اور اپنے بچے کے ساتھ خوشی سے جیتے ہیں۔ ان کا بھی شوق ہوتا ہے کہ میں بھی آخر اچھا کھانا کھاتا، لیکن آوک نہیں ہوتی ہے، ان کی ویلو نہیں ہوتی ہے جو آپ کے کمپٹیشن میں وہ کر سکے۔
قیامت کے دن آپ کو اللہ کو جواب دینا ہوگا۔ اللہ آپ سے سوال کرے گا کہ میں نے تمہیں دنیا میں وہ دولت عطا کی تھی، وہ جوانی دیا تھا، لیکن تم نے اس کا ناجائز فائدہ اٹھایا۔ آپ اپنے پڑوس میں دیکھو اور سوچو اور سمجھو، جہاں آپ عیش و آرام کی زندگی گزارتے ہو، وہیں آپ کے بھائی ذلت بھری زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ کو سوچنا پڑے گا، آپ کو سمجھنا پڑے گا۔ آخر آپ کا دل ایک مٹی کا دل ہے اور ایک کمزور لوتھڑا ہے۔ آپ اتنے سخت مت بنو، اپنے آپ میں اپنے کو خوش رکھ کر، اپنے بیوی بچے کو خوش رکھ کر اتنے میں مشغول مت ہو۔ آخر آپ کو سوچنا چاہیے کہ میرے اوپر، میرے پڑوسی کا، میرے بھائی کا کچھ حق ہے۔ ارے ہم بہت کچھ نہیں کر سکتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ ہماری طاقت اتنی نہیں ہے، ہم بہت سارا مدد نہیں کر سکتے۔ جتنا ہم سے ہو رہا ہو، جتنا میری طاقت اتنی ہے، ہم کوشش کریں گے اتنا سپورٹ کرنے کا جتنا ہمارا طاقت ہو۔ اتنا تو ہم طاقت رکھتے ہیں کہ 1 آدھ روپے، 2 روپے، 10 روپے سے ہم اس کی مدد کر سکتے ہیں جو اس لائق ہیں، اور میں دینے کے لائق ہوں۔ اگر 10 روپے کسی کو، تو 10 روپے دے کر میں کسی کی مدد کروں، تاکہ اللہ کے یہاں کل قیامت کے روز ہمیں شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ وہ غریب پڑوسی، ہمارا بھائی، ہمارا کالر نہ پکڑ لے کہ اے اللہ، یہ ہمارا پڑوسی ہے جو میرے پڑوس میں ان کا گھر تھا، یہ عالی شان زندگی گزارتا تھا، وہیں میں بازو میں کئی رات بھوکی لیٹی رہتی تھی، یہ کبھی میرا خبر نہیں لیتے تھے۔ اے اللہ، تو فیصلہ کر میرا۔ تو وہاں تو کیا جواب دے گا بھائی میرے؟ تمہاری پوری عیش و آرام کی زندگی منٹوں میں، لمحوں میں خراب اور برباد ہو جائیں گی۔ دوستو، اتنے کٹھور دل مت بنو۔ میں نے آپ سے بار بار کہا ہے کہ آپ میرے فاؤنڈیشن کی بہت زیادہ مدد اگر نہیں کر سکتے ہیں، تو چند روپے دے کر، 1 روپے، 2 روپے، 10 روپے، آپ اپنی طاقت کے مطابق ہمیں روپے دے کر آپ ہمارے فاؤنڈیشن کی مدد کیجئے، اور انشاءاللہ اللہ کی ذات کو میں گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں آپ کو دکھاؤں گا یہ کام کر کے الحمدللہ اللہ ہم سے یہ کام کروائے گا۔ چونکہ میں اس فیلڈ میں آیا ہوں، بہت سارے لوگ میرے بارے میں کچھ بھی کہے، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ مجھے صرف ایک کام کرنا ہے کہ میرا بھائی، میرا پڑوسی اگر بازو میں، پڑوس میں اگر تکلیف بھری زندگی گزارتا ہے اور میں عیش و آرام کی زندگی گزار رہا ہوں، یہ مجھے دیکھا نہیں جاتا۔ یہ سوچ کر میں نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ آپ ہمیں غلط کہیں، لو ہمارے کچھ غلط سوچ والے بھائی کچھ بھی ہمیں کامنٹ کریں، ہمیں فرق نہیں پڑتا ہے۔ ہمیں تو اس اللہ کو خوش کرنا ہے جہاں کل ہمیں مرنے کے بعد جانا ہے اور وہاں سوال کا جواب دینا ہے۔ ہمیں تو اس دن کی زندگی کے بارے میں سوچنا ہے۔ دوستوں، ہم پھر سے وہی بات آپ کو دہرائیں گے، چند روپے دے کر، ڈسکرپشن میں ہمارا ڈیٹیلز آپ کو مل جائے گا، صرف چند روپے دے کر آپ ہمارے فاؤنڈیشن کی مدد کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم اس پیسے کو جائز جگہ پر خرچ کر کے، غریبوں میں، یتیموں میں، مسکینوں میں خرچ کر کے آپ کو دکھائیں گے، اور انشاءاللہ بہت فائدہ ان کا ہونے والا ہے۔ اس کا بہت بڑا فائدہ ہونے والا ہے ہمارے سماج کے لیے، ہمارے پڑوس کے لیے اور ہمارے قوم کے لیے۔ دوستوں، بتانے کا صرف یہی مقصد ہے کہ آپ کے حوصلہ افزائی کروں، آپ کا حوصلہ بڑھاؤں، آپ بھی بڑھ چڑھ کر اگر ہمارے سپورٹ میں آوے تو کچھ میرا بھی حوصلہ بڑا ہوگا۔ ابھی میں چھوٹا سوچ رکھا ہوں، اگر آپ لوگوں کا سپورٹ میرے ساتھ آیا تو انشاءاللہ میں اپنے سوچ کو بڑھا سکتا ہوں، اور جتنی میری ویلیو ہے اس ویلیو کے حساب سے میں اوروں کسی مجبور کو ایڈ کر سکتا ہوں اور ان کو سپورٹ کر سکتا ہوں۔ دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میرے فاؤنڈیشن کو سپورٹ کرنے کے لیے میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بالکل نہیں بھولیے گا۔ ہو سکے آپ کے ایک شیئر سے کسی بھائی نے چند روپے سے مدد کرے تو آپ بھی اس میں ثواب کے حصے دار بن جائیں گے۔ تو ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ڈسکرپشن میں ہمارا ڈیٹیلز آپ کو مل جائے گا، بار بار میں وہی دہرا رہا ہوں، ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ آپ وہاں جا کر ہم سے بات بھی کر سکتے ہیں، ہم سے چرچا بھی کر سکتے ہیں، گفتگو بھی کر سکتے ہیں۔
اتنا کہنے کے بعد ہم اپنے اس ویڈیو کو سماپت کرتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو اسی ٹاپک پر لے کر آنی ہے. تب تک کے لیے خدا حافظ.